بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی کی منت مان لیں، اس کا ہدیہ حضرت فاطمہ الزہرا کو ہدیہ کر دیں۔ درود ابراہیمی کی منت ماننے کا مکمل طریقہ آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ درود ابراہیمی کے حوالے سے آج میں آپ سے امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کرنے لگی ہوں۔ اگر آپ اپنی لائف میں درود ابراہیمی کو ایڈ کر لیتے ہیں تو بلیو کریں آپ کے جو بھی ڈیزائر ہوں گے وہ تو پوری ہوں گی، لیکن ہر دعا بھی قبول ہوگی۔ محترم ناظرین، ہر حاجت بھی پوری ہوگی اور آپ کے جو بھی ایشوز ہوں گے وہ بھی حل ہوں گے۔ ہر شخص اپنے حساب سے درود ابراہیمی کی منت مان لے، اپنے حساب سے کہ وہ دن میں کتنا پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو 1000 مرتبہ، چاہیں تو 3000 مرتبہ، چاہیں تو 4000 مرتبہ، چاہیں تو 21000 مرتبہ، آپ چاہیں تو 70000 مرتبہ 1.25 لاکھ کی بھی منت مان لیں۔ اپنے حساب سے یہ نہ سوچنا کہ آپ نے 1.25 لاکھ کی ہی منت ماننی ہے اور پھر آپ سے پڑھا نہ جا رہا ہو، جتنا بآسانی پڑھ سکتے ہیں اس کی منت مان لینی ہے۔ اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے 11 دن کے اندر پڑھنا ہے یا 21 دن کے اندر پڑھنا ہے، اسی کے حساب سے منت ماننی ہے اور ڈیز بھی اپنے حساب سے سلیکٹ کرنے ہیں۔ محترم ناظرین، جب آپ نے درود پاک کی یہ منت مان لینی ہے کہ میں نے اتنے دن میں اتنا پڑھنا ہے، میری فلاں مشکل حل ہو جائے، تو منت مانتے وقت اپنی 2 نوافل قضائے حاجت کے ادا کر لینے ہیں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد جب آپ یہ کر لیں، پھر آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، اپنی رحمت سے، اپنی نظر و کرم سے پورا کر دے، اور میں اس کے لیے درود ابراہیمی کی منت مان رہی ہوں یا مانتا ہوں۔ محترم ناظرین، اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بیان کرتی ہوں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ خانہ کعبہ رحمت کی پرنالے کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ خواب میں میرے آقا صلوات والسلام کا دیدار ہوا اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظام الدین اولیاء آپ خانہ کعبہ رحمت کے پرنالے کے نیچے بڑا آرام سے سو رہے ہیں اور فلاں جگہ پر فلاں مقام پر میری ایک عاشق میرے عشق میں آ کر رو رہی ہے، جاؤ جلدی کریں اس کا حالات معلوم کریں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء جلدی سے اٹھے اور اس طرف چل پڑے جو خواب میں آ کر میرے آقا صلوات والسلام نے جگہ بتائی۔ آدھی رات کا ٹائم تھا جب خواجہ نظام الدین اولیاء اس جگہ پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ دروازہ بند ہے، لیکن جھونپڑی کے اندر درود پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے اور ساتھ رونے کی بھی آوازیں آ رہی ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء جب جھونپڑی کے دروازے کے قریب گئے تو کیا دیکھا؟ دروازے کے ساتھ میرے آقا صلوات والسلام کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں، جن سے نور کی شمعیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے جلدی سے میرے آقا صلوات والسلام کے قدم مبارک چومے اور اونچی اونچی رونا شروع کر دیا۔ جب جھونپڑی کے اندر رہنے والی بڑھیا کے کانوں میں خواجہ نظام الدین اولیاء کے رونے کی آواز گئی تو آپ دوڑ کر باہر آئی کہ آدھی رات کے وقت میرے دروازے پر کون رو رہا ہے۔ جب دروازہ کھلا تو خواجہ نظام الدین اولیاء دروازے پر کھڑے رو رہے ہیں۔ وہ بڑھیا ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوگی، کہنے لگی، اے خواجہ نظام الدین اولیاء، اے اللہ کے بندے، میں تو پہلے ہی بہت گنہگار، بہت غریب ہوں، آدھی رات کا ٹائم ہے، میرا کیا قصور ہے کہ آپ میرے دروازے پر گڑ گڑا کر رو رہے ہیں؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کہنے لگی، اے بی بی، میں تیری قسمت پر رو رہا ہوں کہ تو اندر بیٹھی درود پاک پڑھ رہی ہیں اور باہر میرے آقا صلوات والسلام تیرا درود پاک سننے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دیکھو تیرے دروازے پہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں، جن کی شعائیں عرش معلیٰ کو چوم رہی ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کہنے لگے، بتاؤ بی بی، تو ایسا کیا کام کرتی ہیں کہ تیرا درود پاک خود نبی پاک چل کر سننے کے لیے آئے ہیں؟ وہ بڑھیا رونا شروع کر دیا، کہنے لگی، میں بہت غریب ہوں، لیکن میرا عشق رسول غریب نہیں، میں آقا صلوات والسلام سے محبت کرتی ہوں، درود پاک پڑھتی ہوں، خود تو غریب ہوں لیکن میرا عشق غریب نہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ آج میں نے اپنے گھر میں محفل میلاد رکھا، میرے پورے محلے میں گئی، بی بی میرے گھر آنا، لیکن مجھے غریب سمجھ کر کوئی بھی نہ آئی۔
سب محلے کی عورتیں بادشاہ کی محفل پر چلی گئی۔ وہ کہنے لگی ادھر تو اعلیٰ اعلیٰ قسم کے کھانے بنیں گے، اعلیٰ اعلیٰ کھانے کو ملے گا، اعلیٰ اعلیٰ پینے کو ملے گا، آپ کی جھونپڑی سے کیا ملنا ہے، صرف چنے اور پانی ہی۔ کہنے لگی میری جھونپڑی میں کوئی بھی نبی کا درود و سلام اور ملاد سننے کے لیے نہ آیا۔ وہ بڑھیا کہنے لگی اے اللہ کے ولی، میں نبی کے عشق میں آ کر گلاس میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑے سے چنے اپنے سامنے رکھ کے درود و سلام پڑھ رہی ہوں اور اپنی غریبی پہ رو رہی ہوں کہ یا اللہ، آج میرے پاس بھی محل دولت ہوتی تو آج میرے گھر میں بھی سبھی لوگ درود پاک اور محفل سننے کے لیے میرے گھر میں آتے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہچکیاں بند گئیں۔ آپ کہنے لگی بی بی، تو نے دنیا کے لوگوں کو کیا کرنا ہے، تیرا عشق نبی پاک کو پسند آیا، تو اندر بیٹھی درود پاک پڑھ رہی تھی اور تیرے دروازے پر کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے۔ محترم ناظرین، وہ بڑھیا کہنے لگی خواجہ نظام الدین، مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتی ہوں۔ محترم ناظرین، اس عاشق رسول بی بی کا اگر درود پاک میرے نبی خود سننے کے لیے اس کے دروازے پر جا سکتے ہیں، ہمارا درود پاک مدینے میں کیسے نہیں پہنچ سکتا؟ ہمارا درود پاک اگر محبت سے ہم پڑھیں تو کملی والے کیوں نہیں سنیں گے؟ درود پاک کی منت مان کر تو دیکھیں، ہر کام میں آسانی ہو جائے گی، ہر حاجت ہر مشکل پوری ہو جائے گی۔ درود پاک ہی تو مشکلات کا نام۔ درود پاک پڑھنے والے کو کبھی قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ درود پاک قبر میں بھی ہماری نجات کا وسیلہ بن کر آئے گا، جس سے ہماری قبر روشن ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، خدا کی قسم منت مان کر تو دیکھو، کوئی بھی مشکل ہے تو فوراً میرے نبی کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، آل رسول کے صدقے، درود و سلام کے صدقے فوراً حل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ دعائیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عاشق رسول بنائے اور ہم سب کو مسافر مدینہ بنائے، ہم اپنی گنہگار آنکھوں سے سبز گنبد دیکھنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔